لگانے کی کوشش کرنا تو ضروری ہے، دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے، کیونکہ وہمی لوگ پھر ٹینشن میں آتے ہیں، ابے دماغ ہی نہیں لگ رہا، دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، یار یہ کیا، ابے چھوڑو، تمہارے ذمے جو اللہ نے کام لگایا تم وہ کرو، لگانے کی کوشش کرو، لگ جائے ٹھیک ہے، نہیں لگے تو اللہ کیا کرے گا، قبول کر لے گا، زیادہ ٹینشن نہیں لو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنا کام ہے غلاموں کی طرح، جو کام لگایا نا وہ کرو کام۔ ایک صاحب مجھے کہنے مزہ ہی نہیں آ رہا نماز میں، مزہ ہی نہیں آ رہا۔ میں نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ، تمہارا باس تمہیں کوئی کام کہتا ہے کہ یہ چیک جا کے نا بینک سے کیش کرا کے لے آ، آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا، بھائی ویڈیو نہیں بنائے لکھا ہوا ہے نا، آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا، میں گیا، وہ فیلنگ ہی نہیں ہو رہی کہ باس کی خدمت کر رہا ہوں، ثواب مل رہا ہے یا پیسے ملیں گے تنخواہ، فیلنگز ہی پیدا نہیں ہو رہی۔ اب آپ گئے اور چیک کے بغیر واپس آ گئے۔ سر وہ اصل میں ایکچولی جو موٹیویشن چاہیے نا، جو کام کرنے کے لیے، وہ موٹیویشن نہیں مل رہی، وہ ایک تھپڑ لگائے گا کھینچ کے، آپ کو بولے گا تیرے کو جو کام دیا تھا وہ تو نے کیا کہ نہیں کیا، فیلنگ ویلنگ گئی تیل لینے۔ تو اسی طرح اللہ نے جو ہمارے ذمے کام لگایا ہے نا، وہ کام لگایا، نماز پڑھو اور دل لگانے کی کوشش کرو، بس لگے نہ لگے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ کیونکہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یار نماز میں کیا فائدہ، دل ہی نہیں لگ رہا، دماغ ادھر ادھر بٹتا ہے، تو یار ایسی نماز کا کیا فائدہ۔ ابے تیرے ذمے خدا نے نماز لگائی ہے، تجھے پڑھنا پڑے گی، اور نماز پڑھ، سلام پھر، پتلی گلی سے نکل تو فرض پورا کرنا ہے ہم نے ہر صورت میں۔ ان چکروں میں نہ پڑا کرو کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا۔ سمجھتے ہو؟ نساء کا مطلب ہی عورتیں ہیں، امرأتن عورت کو کہتے ہیں عربی میں، نساءن اس کی جمع آتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے بہت سارے حقوق بیان کیے، زمانہ جاہلیت میں بہت سارے ظلم ہوتے تھے عورتوں پر، ان کا تذکرہ کیا، بہت طویل احکام ہے، کئی بار میں بیان کر چکا ہوں، اور خاص طور پر میاں بیوی کے آپس کے رہن سہن کے معاملات، پھڈا ہو جائے تو کیا کرنا ہے، کیسے نمٹانا ہے اس کو، اس میں ایک بہت اہم صورت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، میاں بیوی میں کسی طرح بن نہ رہی ہو تو فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک بندہ جو بندے کا جو بندہ ہو، ٹھیک ہے نا، وہ شوہر کی طرف سے، اور ایک بندہ لڑکی والوں کی طرف سے، دو بندے مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ ان میں غلطی کس کی ہے۔ سمجھتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اِن یریدا اصلاحا، اگر میاں بیوی واقعی اصلاح چاہتے ہوں گے، بعض دفعہ غلط فہمیوں کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں صحیح ہوتے ہیں پھر بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، بدگمانیاں، غلط فہمیاں بہت پھیلائی جاتی ہیں نا معاشرے میں۔ شوہر اگر محبت زیادہ دے گا تو عورت سمجھتی ہے کہ یہ میرا یہ نہیں غلام ہے، یا اس میں کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے کوئی اس کے اندر، وہ اگر تھوڑا استغنا دکھائے گا تو وہ الٹا سمجھے گی۔ خیر بہت سارے حکام ہمارے رہ جاتے ہیں اگر ہم ایک ہی چیز کو ڈیٹیل میں لے کے چلیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دو بندے بیٹھ جائیں، آپس میں صلح و صفائی کی کوشش کریں، اگر میاں بیوی میں سے دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے، غلط فہمیاں دور کرنا چاہتے ہوں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ دونوں میں جوڑ پیدا کر دے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں سے ایک بھی اگر شرارتی ہے تو پھر جوڑ پیدا نہیں ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اچھا یہ یہاں ایک چیز اہم امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک بندہ بیٹھے، دونوں خاندانوں میں سے جرگہ نہ بٹھائیں، لوگ دو بسیں بھر کے لے آتے ہیں۔ جتنے زیادہ لوگ کسی معاملے کو حل کرنے کے لیے بیٹھیں گے، معاملہ سلجھنے کے بجائے اتنا زیادہ الجھے گا۔ یہ خوب سمجھ لیں، جن گھروں میں یہ معاملات ہوتے ہیں نا کہ بیٹی کی شادی کا اختیار ایک باپ کے پاس ہے، تو وہاں شادیاں بر وقت بھی ہوتی ہیں، صحیح جگہ بھی ہوتی ہیں۔ جہاں پورا خاندان انوالو ہوگا نا، تو بس سمجھ لو کہ اب اس کی شادی 50 سال سے پہلے نہیں ہو سکتی، کیونکہ ماموں کہے گا یہ صحیح نہیں، رشتہ نہیں ہے، چاچا کہے گا تم کدھر دے رہے ہو، خالہ کہے گا یہ ہو ہے۔ تو اس لیے عقل مند لوگ اس زمانے میں ایسے ہیں جو بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں، بعد میں خاندان کو بتاتے ہیں کہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ چراغ یعنی وہ نہ کریں۔ تو ایسی باتیں ممبر پہ مناسب نہیں ہے، لیکن ہو یہی رہا ہے، کیا کریں، بعض دفعہ نامناسب بات کرنی پڑ جاتی ہے، وہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ خیر، تو ایک بندہ ادھر سے جو بندے دا پتر ہو، اور ایک بندہ ادھر سے جو وہ بھی کیا ہو، یہ بندہ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی سمجھدار آدمی ہو، تو بیٹھیں گے تو اللہ مسئلہ حل کر دے گا دونوں کے درمیان۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ فوراً طلاق کی طرف جاؤ، اللہ پہلے گھر کو بسانا چاہتے ہیں۔ ایک اور حکم جو سورہ نساء میں بیان ہوا، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے حقوق لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر کوئی دے نہیں رہا ہوتا، یہ اس کے حقوق میں گڑبڑ کر رہا ہے یا وہ اس کے حقوق میں، تو اللہ نے پھر ایک آپشن بیچ کا یہ بھی دیا ہے کہ بھائی طلاق سے بہتر ہے کہ صلح کر لو آپس میں۔ صلح کا مطلب کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاؤ۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی سے نفرت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں اس کے پاس آؤں، جب بھی آتا ہوں پھڈا ہوتا ہے، وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہے جس سے اس کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے۔ میں یہ قرآن کی تفسیر ہی بیان کر رہا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں آپ قرآن کی تفسیر کے علاوہ باتیں کر رہے ہوتے ہو، یہ قرآن کی آیت ہے نا، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اسی کی تفسیر ہے۔ تفسیر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے الفاظ میں اس کو ڈیفائن کیا جائے۔
اگر میں وہ قرآن کی آیتیں ہی پڑھوں گا وہ تفسیر تو نہیں ہوئی نا. تو تفسیر تو میں اپنی مثالوں سے, تفسیر کا مطلب کیا ہے, اس کو ڈیفائن کرنا. ڈیفائن ہمیشہ انسان اپنے الفاظ میں کرتا ہے, اپنے زمانے کے عرف کو دیکھ کر, اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھ کر, اس زمانے کی مثالیں دے کر ڈیفائن کرے گا. ڈیفائن یہ نہیں ہوتا کہ وہی آیتیں ہی پڑھنا شروع کر دوں میں. اب نیوٹن کا قانون آپ کے ٹیچر نے آپ کو پڑھایا کہ جو چیز متحرک ہے وہ ہمیشہ متحرک ہی رہے گی. نیوٹن نے ہی فرمایا تھا نا یہ, او کما قال نیوٹن. نیوٹن نے فرمایا تھا کسی اور نے فرمایا تھا؟ ابے بھائی ہم نے اسکول میں پڑھا تھا جو چیز ہل رہی ہے نا وہ ہمیشہ ہلتی چلتی رہے گی جب تک روکنے والا نہ ہو. جو رکی بھی ہے وہ ہمیشہ رکی رہے گی جب تک دھکا دینے والا نہ ہو کوئی اس کو. یہ نیوٹن کا قانون تھا. آپ نے لا پڑھا دیا, اب بچے کہہ رہے ہیں کہ سر آپ اس کو ڈیفائن کریں. آپ نے ڈیفائن میں وہی لا دوبارہ پڑھ کے سنا دیا. کہیں گے سر اس کو ڈیفائن کریں. آپ کہہ رہے ہیں میں ڈیفائن ہی تو کر رہا ہوں, وہی قانون آپ دوبارہ پڑھ کے سنا رہے ہیں. ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے, ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. اس کی اسپیڈ اتنی ہوتی جتنے ایکشن کی اسپیڈ ہوگی, ٹھیک ہے نا. ابے بھائی یہ تو لا ہے نا. اب آپ ٹیچر سے کہیں گے آپ بتاؤ, تو ٹیچر اپنے الفاظ میں بتائے گا. ٹیچر کہے گا دیکھو یہ ایک گیند ہے, یہ دیوار پہ مارو گے, جتنی فورس سے مارو گے اتنی ہی فورس سے واپس آئے گی. اب آپ کہو سر ہم نے آپ کو نیوٹن کا قانون پڑھانے کا گیند اور بلے کی مثالیں دینے کے لیے نہیں کہا. یہ میرے بیان کے ساتھ لوگ کمنٹس میں حشر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو تفسیر کے نام پہ پتہ نہیں کیا چیزیں پڑھا رہے ہیں لوگوں کو. میں کمنٹس پڑھتا ہوں, جب بھی یہ تراویح والے بیانات کے بھی کمنٹس پڑھتا ہوں, میں ایسے نہیں ہو جاتا غافل کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ بس ہم نے بیان اپلوڈ کر دیا ایسی کی تیسی جو جس پہ گزر رہی ہے. میں عموماً کمنٹس پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ تبصرہ کیا ہے, لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. اس میں بعض دفعہ مجھے میرے اصلاح کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں. بعض کمنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ نیگیٹو ہوتے ہیں لیکن ہوتے صحیح ہیں, تو مجھے آئندہ سدھرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو میں وہ کمنٹس دیکھتا ہوں. بعض تو ایسے خاندانی کمنٹس ہوتے ہیں, اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس سیو کر لیتا ہوں, سمجھتے ہو. تو انسان کو پتا ہونا چاہیے اس کی بات کا معاشرے پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. دیکھو اچھا ڈاکٹر آپ کا علاج کرے گا, ایک ہفتے کی دوا دے کے کہے گا رپورٹ پیش کریں ہوا کیا اس دوا سے, فائدہ ہوا کہ نقصان. پھر وہ مناسب سمجھے گا تو ہفتے بعد دوا چینج کر دے گا, نہیں تو اسی دوا کو باقی رکھے. اور جو 2 نمبر ڈاکٹر ہوگا پکڑا کے بولے گا بھاڑ میں جائے, مادہ فاسدہ نکل جائے بس کسی طریقے سے, اس کا پیٹ صاف ہو جائے, مرے جیے ہماری غرض. تو اس لیے میں کمنٹس دیکھتا ہوں, لوگوں کے تبصرے پڑھتا ہوں. تو لوگ بہت سے یہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تفسیر کا لیکچر ہے اور اپنی زیادہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو اپنی کچھ بھی نہیں ہوتی اس میں, آیت قرآن کی ہوتی ہے, مثالیں ہم آج کے زمانے کے لحاظ. تبھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کیا قرآن میں فرمایا کہ اے نبی آپ قرآن ان کے سامنے پیش کریں, پھر اس کو بیان بھی کریں. تو نبی نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے, اس زمانے کے حساب سے مثالیں دی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب دوسرا پہلا حکم تو بتا دیا نا, دونوں میں پھٹا ہو تو کیا کرنا ہے. ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں دونوں میں پھٹا ہوتا ہے تو تیلی لگا کے پھٹے کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں. سورہ نساء میں اللہ نے یہ بھی بیان کیا, لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. اکثر لوگوں کی سرگوشیوں میں خیر کی باتیں نہیں ہوتی. اس کو آپ دوسرا حکم سمجھ لیں. وہ تیسرا, میں جو دوسرا تھا وہ تیسرے نمبر پہ بیان کرتا ہوں. دوسرا حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں, چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں, ان باتوں میں اکثر خیر کی باتیں نہیں ہوتی. کتنی خاندانی آیت ہے یار. کیا مطلب؟ جب لوگ ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے, کھلے عام تقریریں کر رہے ہوں گے, اسٹیج پہ خطاب کر رہے ہوں گے, ساری پازیٹیو باتیں, ساری جوڑنے والی باتیں, فساد والی باتیں نہیں. آپ مجھے ووٹ دیں, میں سچا پاکستانی, یہی ہوتا ہے نا. مولوی صاحب بھی تقریر کر رہے ہوں گے, زبردست اصول کی پابندی کرو, یہ کرو, بیوی کے حقوق, بچوں کے حقوق, قرآن کہتا ہے. لیکن جب چپ کے آپس میں جو سرگوشیاں ہوتی ہیں نا, ان میں خیر کی باتیں کم ہوتی ہیں, ان میں لڑانے کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. آپ ساس سے تقریر کروا لینا خواتین کے حقوق پر, بہو کے حقوق پر 1 گھنٹہ تقریر کریں گی ساس, لیکن چپکے سے کسی کوئی خاتون جائیں اور ساس سے پوچھیں کہ آپ کی بہو مارکیٹ میں کیسی چل رہی ہے پھر دیکھو چپکے سے جو بات کرے گی نا کان میں, سوائے وہ ساسیں جو میرا بیان سن رہی ہیں, ایسی لڑائی کی باتیں کریں گی. بہن کیا بتاؤں, ایسی نالائق بہو مجھے ملی ہے, کم بخت 12 بجے تو سو کے اٹھتی ہے, وہ 12 بجے تک سوتی رہتی, کسی کام کی نہیں ہے, اور میرا بیٹا جورو کا غلام بنا ہوا ہے. لڑوانے والی باتیں. بہو سے بھی کروا لو تقریر, ساس کے حقوق پر پورے خطوط لکھ دے گی, کتابیں بھر دے گی, لیکن چپکے سے جب بات کرے گی اپنے شوہر کے کان میں, تو اس کی کان میں اس کی ماں کے خلاف نفرت بھر رہی ہوتی ہے, سوائے ان بہوؤں کے جو میرا بیان سنتی ہیں. یہ ہر دفعہ بریکٹ میں لگانا پڑتا ہے. تو اسی طرح بہن سے پوچھ لو
کھلے عام پوچھو سب کے سامنے مجمع میں تو بہن بتائے گی بھابھیوں سے بلا وجہ نفرت کرتے ہیں لوگ, گھر میں مل جل کے رہنا چاہیے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے جو تمہارے گھر چل کے آئی ہے. لیکن آپ کبھی چھاؤں میں لے جا کے اپنی بہن سے پوچھیں, چھاؤں میں لے جا کے اپنی بہن سسٹر سے بولیں ذرا ادھر سائڈ پہ آ جاؤ, وہاں تو سب بیٹھے ہوئے تھے نا, ذرا جیسے چھاؤں میں آ جاؤ, تم سے ایک بات کرنی ہے. چھاؤں میں آ کے ذرا بتاؤ میرے کان میں میری بیگم کیسی ہے, بتاؤ کان بھرے گی کہ نہیں بھرے گی, بولو نا. اکثر لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہمارا اپنی بیوی کے ساتھ بڑا اچھا رویہ ہوتا ہے, بیوی کا ہمارے ساتھ, ہم دونوں ایک دوسرے کی خامیاں برداشت کرتے ہیں, ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے. مجھے پتا ہے میری بیوی میں کیا گڑبڑ ہے, بیوی کو پتا ہے میرے شوہر میں یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے, چلو آپس میں کمپرومائز انہوں نے کر لیا. لیکن جب بہن آئے گی ہمارے گھر میں رہنے کے لیے, پھڈا میرا بیوی کے ساتھ ہوتا ہے, بہن کے ساتھ نہیں ہوتا. پٹا کس کے ساتھ ہوتا ہے, بیگم کے ساتھ. پتہ نہیں کیا کان بھر کے جاتی ہے, اماں کے بھی یہ پڑی بھی کیوں ہے 10 بجے تک, اس کو تو ہم تو اپنے گھر میں ایسے نہیں ہیں, ہم تو بھائی صبح 8 بجے ناشتہ بناتے ہیں, اپنے سسر کو چائے پیش کرتے ہیں, ساس یہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. او بھائی اگر آپ اپنے گھر میں بہت اچھے ہو تو یہاں بھی تو اچھے بنو نا. یہاں اچھا بننا یہ کہ کان نہ بھرو, تو کان نہ بھرو. تو ہر سطح پہ یہی ہو رہا ہے, توڑ کی باتیں, دوستوں کو آپس میں لڑانا, بہن بھائیوں کو آپس میں لڑانا, باپ کو بیٹے کے خلاف, بعض لوگ باپ بیٹے کو لڑواتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو, ایک بیٹا آپ کے پاس آیا, اس سے پوچھا, اس کو بتا رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرتا ہوں, میں اپنے بچوں کے ساتھ, اس بچے کے دل میں آئے گا کہ میرا باپ تو میرے ساتھ ایسا کرتا نہیں ہے. یہ دیکھو یہ ابا اپنے بچوں کو تو لقمہ منہ میں بنا کے کھلا رہا ہے, اور ہمارا ابا تو ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے. بچہ یہ نہیں سوچے گا کہ جو کچھ کھا رہے ہو یہ کس کے خرچے پہ, باپ کے خرچے پہ. وہ یہ دیکھے گا کہ یار اس کا ابا اس کے منہ میں لقمہ بنا کے ڈال رہا ہے, اور ہمارا ابا ہمارے منہ میں لقمہ بنا کے نہیں ڈال. نفرت یہ انسان کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہوتی ہے, کہ آپ کسی کے بچے کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ کسی اور کے بچوں کے سامنے ایسا سلوک کر رہے ہو کہ اس سے ان کے دل میں اپنے باپ کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے. ایسے میں نے دیکھے ہیں گھر بگڑتے ہوئے, یار ان کے ابا تو ایسے, جب کوئی میرے سامنے آ کے کہتا ہے نا فلاں کے ابا تو ایسے, ہمارے ابا ایسے نہیں, میں نے کہا تمہارے اندر غیرت نام کی چیز نہیں. اپنا ابا جیسا بھی ہو, آدمی فخر کرتا ہے میرا باپ ہے, اللہ نے مجھے یہ والا دیا سب سے اچھا ہے, میرے لیے یہی سب سے اچھا ہے. تو یہ اسی طرح عورتوں کو شوہر کے خلاف لڑوانا. بعض خواتین اپنے میاں کی تعریف کر رہی ہوتی ہیں دوسری عورتوں کے سامنے, میرے میاں تو ایسے اچھے ہیں, ویسے نہیں کریں گی کبھی میاں کے سامنے کہ آپ اتنے اچھے ہیں. دوسری عورت کو خراب کرنے کے لیے اپنے میاں کی تعریف, میرے میاں نے تو آج تک کبھی دوسری شادی کا نام نہیں لیا, جب بھی نام لو 3 دفعہ تھوکتے ہیں. وہ عورت کہے گی میرے میاں کا تو ٹاپک ہی یہی ہے. سمجھ گئے ہوگے کس کے میاں کی بات ہو رہی ہے. سمجھتے. اچھا میرے ساتھ بھی عجیب معاملات ہیں, ابھی زیادہ نہیں فری کراؤں گا آپ لوگوں کو اس معاملے میں. خواتین کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب کسی خاتون سے ملتی ہیں تو پھڈا گھر میں ہوگا. اپنی عورتوں کو دوسری عورتوں سے دور رکھو, ہنسی خوشی زندگی گزر, سوائے ان خواتین کو جو میرا بیان سن رہی ہیں. تو خیر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے. اب دیکھو اصولی طور پر آپ کسی عورت کے سامنے اپنے شوہر کی تعریف کرو, اچھی بات ہے, لیکن ایسی تعریف کہ اس کے دل میں اپنے شوہر کی نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے. یہ تعریف نہیں ہے, یہ کیا ہے, فساد. شکر کرو بھائی, بتاؤ میرے میاں بہت اچھا, اللہ کا شکر ہے, اس میں تو اللہ بھی خوش ہوتے ہیں. لیکن اسٹائل یہ والا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں اپنے میاں کی نفرت پیدا ہو. تو قرآن نے دوسرا حکم کیا دیا, لا خیر فی کثیر من نجواہم, اکثر لوگوں کی, مردوں اور عورتوں, مردوں کو بھی اللہ نے, عورتوں کو بھی, اس میں سب برابر ہیں. مرد بھی جب دفتروں میں بیٹھ کے کانا پھوسی کرتے ہیں باس کے خلاف, مینجمنٹ کے خلاف, سامنے بیٹھ کے کمپنی کی ترقی کی باتیں کریں گے نا, سر ایسا میں پروجیکٹ لے کر آیا ہوں, کمپنی دیکھیں 1 مہینے میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی, میں خیر خواہ ہوں سر آپ کا, میں یہ سارے 2 نمبر لوگ ہیں, میں ہوں آپ کا. سامنے بڑی اچھی باتیں, جیسے ہی باس جاتا ہے تو آپ دیکھو آپس میں کان میں کیسی باس کے خلاف غیبتیں شروع ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. ابے سالہ تنخواہ بڑھاتا نہیں ہے, نچوڑ کے رکھا ہوا ہے, صحیح ہے نا. اور پھر اپنی تنخواہ دوسرے کے سامنے شو کر کے اس کے دل میں ناشکری پیدا کرنا. ابے بتا تیری تنخواہ کتنی ہے, کہے گا یار مجھے تو 30 مل رہے ہیں. ابے تجھے 30 مل رہے ہیں, میں بھی نیا آیا ہوں, 50 پہ آیا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی, یار ہم اتنے پرانے ہو کے 30 کما رہے ہیں اور یہ سالہ کل کا اور 50. اب پوری بات تھوڑی ہوگی بھائی اس میں قابلیت زیادہ ہے یا کم ہے. ہر جگہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ کوئی اور کام
رہا نہیں. ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں, 20 سال سے میں جامعۃ الرشید میں ہوں, ہمارا بھی وہاں سے ایک وظیفہ ملتا ہے. اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ 20 سال سے جو اساتذہ ہیں, مجھے کسی کے وظیفے کا تنخواہ کا نہیں پتا اس کو کتنی مل رہی ہے, نہ ان کو میرے بارے میں پتا ہوگا. ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہوتی بھائی اس کو 1 کروڑ ملے, 20 کروڑ ملے, 5 روپے ملے, 10 ملے, یہ ان کا معاملہ اور انتظامیہ کا. ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارا گزارا اس میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, پتہ ہی نہیں ہوتا الحمدللہ ہمیں. تو دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ, اس سے فساد پھیلتا ہے معاشرے میں. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا, میں ایک موبائل کی دکان پہ گیا, اب تو یہ ساری چیزیں رہ گئی ہیں, جب سے مشہور ہوا ہوں کہیں جانے کے قابل ہی نہیں رہا, ورنہ اتنا مزہ آتا تھا. تھوڑا گھومتے پھرتے بھی تھے نا, تو موبائل کی شاپ پہ گیا تو وہاں موبائل ٹھیک کروانے گیا. ایک بندہ کیا کر رہا ہے, جو بیٹھا ہوا ہے نا وہاں موبائل ٹھیک کرنے کے لیے, وہ ٹھیک کر رہا ہے. دوسرا جس کو بیچنے پہ لگایا ہوا تھا وہ اس کا کام آ کے دیکھ رہا ہے یہ ٹھیک کیسے کر رہا ہے. جو اونر تھا نا اس کو غصہ آ گیا, ابے تجھے موبائل بیچنے پہ لگایا ہے, تو اپنا کام کر, تو اس کے کام میں کیوں گھس رہا ہے. اتنی موٹی موٹی گالیاں انہوں نے نکالنا شروع کر. اب گالیاں آپ خود ہی گھر جا کے سوچ لیے گا, اس کی طرف میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا. اس کو غصہ اس بات پر آیا کہ تو اپنا کام کر نہیں رہا ہے, اس کا کام فری میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. صحیح ہے نا, دیکھ رہا ہے یہ ٹھیک کیسے کر رہا ہے تاکہ کل میں اپنی دکان کھول کے میں بھی کیا کروں. تو وہ مالک سمجھ گیا, جو اونر تھا نا شاپ کا, جو بزنس کا مالک تھا, وہ سمجھ گیا کہ یہ 2 نمبر ہی کر رہا ہے. بعض لوگ گھننے ہوتے ہیں, آپ کو لگایا سیل آؤٹ کرنے پر, سیل پرچیزنگ پر لگا دیا آپ کیا کر رہے ہو, گھننے بن کے بیچ کم رہے ہو اور دوسرے کے کام کو چیک زیادہ کر رہے ہو, اس سے سیکھ رہے ہو. بھائی سیکھنا چاہتے ہو نا, سیدھا سیدھا اس کو بتاؤ سر میں آپ سے یہ کام سیکھنا چاہتا ہوں, کہے گا ٹھیک ہے بھائی اتنی فیس دے دو میں آپ کو سکھا دوں گا. فری پھوکٹ میں سیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے, جھانکا تاکی ہو رہی ہے, کر کیا رہا ہے یہ, دیکھو کیا کر رہا ہے. اس کو اتنا اس شرارت سمجھ گیا نا, اس کی اتنی گالیاں دی نا اس نے, میں کھڑا ہوں گالیاں پہ گالیاں دیے جا رہے ہیں, جیسے معین اختر کے ماموں نے جو گالیاں دی تھی. تو یہ بھی 2 نمبر ہی ہے. آپ کو جو کام لگایا آپ وہ کام کرو, آپ دوسرے کے کام میں ٹانگ نہ اڑاؤ. اگر آپ نے سیکھنا ہے تو آپ بتا دو بھائی ادارے کھلے ہوئے ہیں, یا اس کو بول دو یار تم مجھے سکھا دو, وہ کہے گا میں اتنے پیسے دوں گا آپ کو. خیر, تو جب بھی چپ کے چھاؤں میں اور اس طرح شرارتیں ہوتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی اکثر سرگوشی تو سمجھتے ہیں نا, اکثر سرگوشیوں میں خیر کی باتیں نہیں ہوتی, توڑ کی باتیں ہوتی ہیں. تو دوسرا حکم اللہ نے سورہ نساء میں کیا دیا, اور سورہ نساء میں اللہ یہ حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ گھر جو ٹوٹتے ہیں نا وہ خواتین کی سرگوشیوں سے ٹوٹتے ہیں, اس میں مردوں کا کردار کم ہوتا ہے. گھر جوڑنا بھی کس کا کام ہے, عورت کا. توڑنا بھی کس کا کام ہے, عورت کا. گھر کی مالکن تو وہ ہوتی ہے نا, اس لیے اللہ نے اس آیت کا ذکر کہاں کیا, اس سورت میں جس کا نام ہی سورہ نساء ہے. تو اس میں خاص طور پر خواتین کو کہا جا رہا ہے کہ شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف مت ورغلاؤ, ساس کو بہو کے خلاف مت ورغلاؤ, بہو کو ساس کے خلاف. پڑوسنیں آ کے بتا رہی ہوتی ہیں تمہاری بہو ایسی, ساس کو وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو رہا ہے معاشرے میں. تو دوسرا حکم اللہ نے دیا کہ جب بھی چپ چھپ کے باتیں کرو گے تو باتوں میں کیا کرو, خیر ڈالو, خیر. اور قرآن کے الفاظ دیکھو, من یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ, جو بھی لوگوں میں جوڑ پیدا کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ اللہ نے کیسا زبردست لفظ کہا, جوڑ پیدا کرنے میں خوشی نہیں ہوتی انسان. جوڑ یا تو جب پیدا کرے گا یا کوئی کمیشن, جب تک کوئی کمیشن ملے گا. فری پھوکٹ میں جوڑ پیدا کرنا آسان کام. آدمی دوسروں کو لڑتا ہوا دیکھ کے ہی خوش ہوتا ہے, انسان کی عادت ہے یہ کہ سب لڑے میں سکون سے رہوں بس. آپ دیکھ لو کسی گھر سے پھٹے کی آواز آئے نا, سارے کھڑے ہو کر کان لگا کے سننا شروع کر دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یار, ہو کیا رہا ہے, اور انجوائے کرتے ہیں, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں جو جوڑ پیدا کرے گا ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, کیونکہ اس میں اللہ کی رضا کے علاوہ آپ کو کخ بھی ملنے والا نہیں ہے. حتیٰ کہ لوگ بھی تعریفیں نہیں کرتے, لوگ بھی اس کو قریب کرتے ہیں جو منفی باتیں زیادہ کرتا ہے. آپ ذرا غیبتیں شروع کر دو, اس کی ادھر اس کی ادھر, وہ برائے گا, بولے گا یار تھوڑا میرے ساتھ بھی ہو جائے کچھ, ٹھیک ہے نا, کیا کہہ رہے تھے تم, سنا ہے تم بتا رہے تھے وہ بندہ 2 نمبر ہے. لیکن اگر کوئی تعریفیں کر رہا ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, دفعہ یہاں سے فضول باتیں لے کے بیٹھ گیا, بورنگ. تو لوگ بھی نا توڑنے والوں کو, اور مشہور بھی توڑنے والے زیادہ ہوتے ہیں. یہ جو بعض لوگ یوٹیوب پہ مشہور ہو گئے نا, ان کی شہرت کی وجہ یہی ہے کہ وہ بھی غلط, وہ بھی غلط, وہ بھی غلط, وہ بھی غلط, وہ بھی غلط. لوگوں نے کہا یار یہ حق پرست آدمی ہے, یہ مشہور ہو گئے. اگر یہ کہتے کہ امام ابو حنیفہ بھی ٹھیک ہے, امام شافعی بھی ٹھیک ہے, امام بخاری بھی ٹھیک ہے, اور علماء دیوبند بھی ٹھیک ہیں, اور بریلوی والے بھی بہت سے اچھے ہیں, اور اہل حدیث میں بھی کچھ اچھے لوگ ہیں, اور دیوبند میں بھی کچھ اچھے, سارے تو دیوبند میں بھی اچھے نہیں ہیں کہ آپ سمجھے کہ دیوبند کی بات آئی تو آدھے کر دیا. تو ہر قوم میں بھائی اچھے بھی ہیں, ہر قوم میں کیا ہیں, برے لوگ بھی ہیں. تو
اب بجائے اس کے کہ برے لوگوں کی برائیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، ان کے نظریات کو بیان کر دو نا. نام لے لے کے فلاں آدمی نے یہ ارشاد فرمایا الو کا پٹھا ہے 1 نمبر کا، فلاں آدمی نے یہ کہا ہے 2 نمبر. ابے بھائی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بولو یہ نقیدہ کیا ہے، یہ برا ہے. دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کے بتوں کا نام لے لے کے برا مت کہو، انتقام کی آگ بھڑکے گی ان میں. یہ بتاؤ کہ اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں کیا ہیں؟ باطل. جب آپ اسپیسیفک لوگوں کے نام لے لے کے فلانا ایسا فلانا ایسا، تو اس سے جاہل لوگ تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جو معاشرے میں تعمیری کام کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے معاشرے میں تعمیر کا کام نہیں ہوگا، اس سے تخریب کاری فرقہ واریت بڑھے گی. اور کمال یہ ہوتا ہے کہ ایسے فرقہ پرستوں پہ لیبل لگا دیا جاتا ہے فرقہ واریت کے خلاف بڑا مؤثر کام کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے زرداری نے تقریر کہی تھی کہ جب غریب کو بھوکا دیکھتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے، بندر بھی ہنسے تھے اس کے اوپر. تو ایسے لوگوں کو جب لوگ کہتے ہیں نا فرقہ واریت کے خلاف بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو جنگل کے بندروں کے سامنے اگر آپ جا کے کہیں گے وہ بھی ہنسیں گے، گدھے بھی ہنسیں گے. اگلے دن ہنسے گا گدھا، لیکن ہنسے گا ضرور، اس کو سمجھ میں دیر سے بات آتی. خیر، تو جوڑ کی بات تو قرآن میں کیا کہتا ہے، جو اللہ کے لیے یہ کام کرے گا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں، بہت بڑا اجر عطا. 2 حکم بیان ہو گئے. تیسرا حکم، بہت سارے حکام رہ جاتے ہیں اس لیے ذرا اسپیڈ میری آج زیادہ ہے. تیسرا حکم جو میں بیان کر رہا تھا، جو دوسرے نمبر پہ بیان کر رہا تھا، وہ تیسرے نمبر پہ، کہ اگر میاں بیوی آپس میں ایسی ان کی بن رہی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا ہی پسند نہیں کر رہے، مسئلے ہی حل ہی نہیں ہو رہے کم وقتوں کے. میاں گھر میں آتا ہے، بیگم ایسی بات کرتی ہے کہ یہ 2 فٹ غصے سے اچھلنا شروع کر دیتا ہے، واپس چلا جاتا ہے کہ میں آیا کیوں تھا. یا شوہر میں کوئی ایسا فالٹ ہے کہ عورت کو وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کی، بدبو بہت ہے. بعض ایسے بھی میاں مارکیٹ میں ہیں، خواتین جب میں فون اٹھایا کرتا تھا بتاتی تھی ہمارے میاں صفائی کا خیال نہیں کرتے، کہتی ہیں ادھر ہی پڑا رہے بس اس دوسرے کمرے میں. تو کوئی بھی وجہ ہے تو طلاق سے بہتر کیا ہے، ایک آپشن اللہ نے دیا، صلح کا راستہ اختیار کر لو. کچھ حقوق ایک دوسرے سے دستبردار ہو جاؤ. سمجھتے ہو کیا ہو جاؤ؟ دستبردار. مثال کے طور پر آپ جب گھر میں جاتے ہو، کسی کی بیوی بہت ہی بد اخلاق ہے، بعض ہوتی ہیں جب بات کریں گے آدمی کی کھوپڑی تمیز سے بات ہی نہیں کرتی، جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ. بعض دفعہ مرد ایسے ہوتے ہیں بدتمیز 1 نمبر کے، جب آئیں گے یہ ہڑی ہڑا شروع کر دیں گے. اب ڈر یہ ہے کہ یار اگر یہ دونوں اسی طرح چلتے رہے نا تو ان میں ڈیورس لازمی ہوگی، ورنہ یہ ایک دوسرے کو مار دیں گے جان سے. تو ایسی صورت میں کمپرومائز کا راستہ اختیار کیا جائے. کیا راستہ اختیار کیا جائے؟ شوہر یہ کہہ سکتا ہے بھائی تمہارے اخلاق ایسے میں افورڈ نہیں کر پا رہا. جب گھر میں آؤ پڈا ہوتا ہے، اب ڈیورس دوں گا مجھے بھی نقصان ہے اور تمہیں بھی. مجھے کیا نقصان ہے بھائی؟ مجھے ٹھیک ہے تم خوبصورت ہو یا کوئی اچھا خاندان ہے تمہارا، مجھے مرد جب طلاق دیتا ہے تو اس کو بھی دوبارہ ملنا آسان. بد اخلاق ہے لیکن خوبصورت اتنی ہے کہ لٹو ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر نا، لٹو ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں بھائی یہ ہے. ہوا ایسا ایک صاحب کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، بس وہ بد اخلاق بہت تھی، انہوں نے طلاق دے دی. دوسری خوش اخلاق بہت ملی مگر ان کو پسند ہی نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے یار وہ بد اخلاق اچھی تھی یار، کہہ رہے مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے بالکل. خیر ہم نے ان کو سمجھایا کہ اس کو گزارا کرو، اللہ کا شکر ہے وہ خوش ہیں، بچے ہیں ان کے. تو ایسی کنڈیشن میں آپس میں کیا کیا جائے؟ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا. آپس میں کیا کر لو؟ سلو. سلو کسے کہتے ہیں؟ کچھ حقوق لو کچھ حقوق چھوڑ دو. دوسری شادی میں عموماً اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اب ایک ہمارے دوست تھے ڈیفینس میں، ان کی پہلی بیوی کیا تھی وہ میں بتاؤں گا تو وہ پکڑے جائیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے ان کی بات ہو رہی ہے. وہ بہت ہی اعلیٰ خاندان کی، اتنی اعلیٰ خاندان میں بتاؤں آپ کو تو آپ کہیں گے واقعی یہ بہت ہی اونچا خاندان ہے، لیکن وہ پکڑے جائیں گے اس لیے میں نہیں بتا رہا. میں تو نہیں چاہتا نا کوئی رنگے ہاتھوں پکڑا جائے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ پیسہ بہت ان کے پاس، بالکل ینگ جوان آدمی. ڈیفینس ہی میں ایک خاتون ہو گئی جوانی میں بیوہ، 2 بچے بھی بیچاری کے. ینگ لڑکی 23-24 سال کی 2 بچوں کے ساتھ کیا ہو گئی؟ بیوہ. ہمارے معاشرے میں کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا، سمجھتے ہو؟ کوئی پرسان حال نہیں، زندگی برباد. یا تو وہ برائی کی طرف جائے. وہ صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے بھائی میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی راضی ہے میں بھی راضی، لیکن اگر میرے خاندان کو پتا چلا تو میری بوٹیاں اتنی بنائیں گے نا کہ کتوں کو بھی، یعنی اتنی بوٹیاں بنائیں گے کہ کراچی کے اگر کتوں میں ان کے، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، سب کو کافی ہو جائیں گی. وہ اتنا خطرناک ڈینجرس خاندان ان کا. میں تو کوشش یہی کرتا ہوں بھائی بتا کے کرو، مار دیں گے نا مر جاؤ. انہوں نے کہا واقعی مار دیں گے. بعض دفعہ تو خواتین دھمکیاں دے رہی ہوتی ہیں نا، تیری ٹانگیں توڑ دوں گی. بچوں کو ٹانگیں تھوڑی توڑتی ہیں، بچوں کو نہیں. صبح شام خواتین دھمکیاں دیتی ہیں تیرے دانت توڑ دوں گی، تیری زبان کاٹ دوں گی. اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ واقعی کاٹ دیں. بعض دفعہ وہ کہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا،
تو میں نے کہا پھر کسی ایسے کو کرنے دو جو پراپر اس کے حقوق ادا کرے. انہوں نے کہا کوئی تیار ہی نہیں ہو رہا کرنے کے لیے. نہیں ہوتے تیار مرد, بیان سنتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں بس. اب لڑکی کی ایج آہستہ آہستہ خراب ہوگی, اس کے بچوں کو سہارا چاہیے. خاندان والے بھی ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں, کہتے ہیں جاب کرو. بس ہر ایک کے پاس اب حل کیا ہے, جاب کرو. ایسی لڑکیوں کو جاب میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ہر شخص کو پتا ہوتا ہے اس کا شوہر نہیں ہے, بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے, سب گندی نگاہیں ڈالتے ہیں. ایسی شدید مجبوری میں دیکھو, یہ نارملی ایسا نہیں ہے. نارملی تو یہ کہ جب کریں گے تو پراپر حقوق ادا کریں اس کے. ڈنکے کی چوٹ پہ ایسی کی تیسی, بائک کے پیچھے موسٹ وانٹیڈ لکھوا دیں آپ, ہٹو بچوں لکھوا دیں آپ, کچھ بھی لکھوا دو آپ. لیکن بعض کنڈیشن ایسی واقعی ہوتی ہیں کہ وہ مار دیں گے اس کو, وہ برین ہیمریج سے مر جائے گا. تو ایسی صورت میں بھائی ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ اس خاتون سے آپ نکاح کریں اور اس کو بولیں کہ بھائی شدید مجبوری ہے, میں ساری زندگی اس نکاح کو چھپاؤں گا. دیکھو مجھے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ لوگ کہیں دوسری شادی اس طرح سے نہ شروع کر دیں. یہ غلط طریقہ ہے, یہ شدید مجبوری میں ہے, نارملی ایسا نہیں ہے. کیونکہ پھر لوگ نا چسکے لینے کے لیے یہی طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیں گے. اس میں مردوں کے مزے ہیں, لڑکیوں کا بیڑا غرق, تباہ ہو جائیں گی لڑکیاں. تو یہ شدید مجبوری کے حکم بیان کر رہا ہوں. شدید مجبوری, وہ مجبوری ان کی میں جانتا ہوں کیا ہے, کہ واقعی وہ مار دیں گے ان کو, ٹھیک ہے نا, ایسا خاندان میں کی ہے. تو اب ان کو کیا ہوا کہ بھائی وہ لڑکی کا بھی فائدہ ہے. وہ میں نے پھر ہم نے یہ طے کیا, میں نے ان سے شادی کروا دی. تو یہی طے ہوا کہ بھائی یہ رات میں باریاں نہیں دیں گے. یہ باریاں کب دیں گے بولو, دن میں. اور ایک اماؤنٹ انہوں نے بیوی کے لیے باندھ دیا. زیادہ تفصیل بتاؤں گا پھر پکڑے جانے کا خطرہ ہے نا. ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی ہے تو اچھے خاصا ایک اماؤنٹ باندھ دیا. بچیوں ان کا جو ہے نا, وہ ان کی بیٹیوں کی 2 بیٹیاں تھیں, اس کی کفالت, بیٹیاں بیٹا پتہ نہیں واللہ عالم. پھر اللہ نے ان کو بھی اولاد دی. تو الحمدللہ 10-15 سال سے ہنسی خوشی زندگی اسی طرح سے گزر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ لڑکی کو شوہر مل گیا, بچوں کا سرپرست مل گیا, مزید اولاد مل گئی. تو اب مسئلہ یہاں کیا ہوا ہے کہ یہ ہے وہ آیت جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اگر حقوق پورے ادا کرنا کسی طرح ممکن نہیں ہے تو طلاق سے بہتر ہے, یا عورت بغیر شوہر کی زندگی گزارے یا شوہر بھی بغیر بیوی کی زندگی گزارے, اس سے بہتر ہے کوئی بیچ کا راستہ اختیار کر. کیونکہ عورت کا حق ہے رات کی باری. اگر وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے, انہوں نے پہلے بتا دیا بھائی میں رات کی باری نہیں دے سکتا, کیونکہ رات جب مارکیٹ سے شارٹ ہوں گا تو پکڑا جاؤں گا میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب کیا ہے کہ وہ اچھا جب ان کے اولاد ہوئی, میں نے کہا بھائی اس بچے کو نادرا میں رجسٹرڈ کرواؤ اس کو. اب وہ ان کے انتقال کے بعد بچہ آ رہا ہوگا کہ یہ میرے ابا کا جنازہ ہے, مجھے بھی وراثت میں حصہ چاہیے, یہ میرے ڈاکومنٹس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب ہر خاتون ڈیفینس میں پریشان ہوگی کہیں میرے شوہر کے بارے میں تو نہیں. ڈیفینس میں ہر عورت کا دل اب لرز رہا ہوگا کہ کہیں یہ میرے میاں کے بارے میں بات تو نہیں ہو رہی. تو ہو سکتا ہے گلشن اقبال میں ہو, ڈیفینس میں نے پیار سے کہہ دیا گلشن اقبال کو. ہو سکتا ہے کراچی میں نہ ہو, یہ اسلام آباد کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. تو ڈیفینس کی کوئی خاتون پریشان ہونے کی کوشش نہ کریں. اور یہ دیکھو کہ اس خاتون کا گھر بھی بس گیا, برائی سے بھی بچ گئی, بچوں کو سرپرست بھی مل گیا. اب بعض دفعہ جب کیونکہ نکاح میں نے پڑھایا تھا تو ان خاتون کا فون آیا, مجھے رات کی باری چاہیے, میرے میاں کو مجبور کریں, یہ کیسا میاں ہے, دن میں آتا ہے رات میں مارکیٹ سے شارٹ. میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا زیادہ مجبور اس کو کرو گی نا آپ تو میاں لیس ہو جاؤ گی. اس سے بہتر نہیں ہے کہ بالکل ہی میاں کے بغیر زندگی سے بہتر نہیں ہے ایک عدد میاں مل گیا. ہاں اگر آپ کو عورت کو تو ہم یہی کہیں گے بھائی ایسے آدمی سے کرو جو پراپر آپ کو باریاں دے رہا ہو. لیکن جب نہیں مل رہا تو کیا کرے گی؟ تو زنا سے تو بہتر ہے نا, برائی سے تو بہتر ہے. اچھا خاصا اماؤنٹ باندھ دیا منتھلی, وہ کہاں اتنا جاب کر کے کما سکتی تھی. تو یہ ہے وہ آیت جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ مجبوری میں جائز ہے. تو یہ شادی سے پہلے بھی جائز ہے, شادی کے بعد بھی. شادی کے بعد بھی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں پھڈے ہو رہے ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہ رہے. تو پھر سلو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی چونکہ شکل دیکھ کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو یہ دونوں میاں بیوی بن کے زندگی گزاریں گے, ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے, شکل دیکھنے پر پابندی ہے. یہ ان میں سلو کروائی ہے. میاں جب آئے گا تو منہ ادھر کر کے بیٹھے گا, اور خاتون کو یہ کہا جائے گا کہ چونکہ جب آپ بات کرتی ہیں تو پھڈا شروع ہوتا ہے, تو بات کرنے کی اجازت نہیں, پرچے پہ لکھ کے دے دیا کریں, آپ پرچے پہ لکھ کے دے دیا کریں. تو ایک خاتون اور میاں بیوی کا ایسے ہی جھگڑا ہوا تھا, تو بات چیت بند ہو گئی تھی. تو شوہر نے بیوی کو یہ کہا, پرچے پہ لکھ کے دیا کہ مجھے صبح 8 بجے اٹھا دینا, آفس جانا ہے میں نے. کیونکہ ہمیشہ جب بات کرتے تھے لڑتے تھے نا, تو اب پیپر پہ بات چیت شروع ہو گئی. پیپر پہ آدمی کتنی گالیاں لکھ کے دے سکتا ہے کسی کو. تو ان میں یہ طے ہوا کہ ہم آئندہ بات چیت کس طرح کریں گے, پیپر پہ. تو شوہر نے بیوی کو لکھ کے دے دیا صبح 8 بجے وہ اٹھا دینا. صبح 12 بجے اس کی آنکھ کھلی ہے, غصے میں بھنبھنا کے بیٹھا, بیوی کو پرچے پہ لکھ کے دیا. کم بخت اٹھایا کیوں نہیں تو نے مجھے؟ بیوی نے پرچے پہ لکھ کے دیا, تکیے کے نیچے پرچہ پڑا ہوا ہے,
جب پرچہ اٹھایا اس پہ لکھا تھا 8 بج گئے اٹھ جائیں 8 بج گئے ہیں اٹھ جائیں. صحیح. تو بہرحال طلاق سے بہتر کیا ہے, آپس میں کوئی ایسا معاہدہ کر لیا جائے, کیونکہ طلاق کے سائیڈ افیکٹ بہرحال زیادہ ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ راستے دیے. یہ نارمل لوگوں, اچھی بلی زندگی کو خراب نہ کریں آپ, جن کی خراب ہو چکی ہے ان کے لیے کہ مزید خراب ہونے سے بہتر ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ اختیار کر لو. یہ ایک اللہ نے حکم بیان کیا سورہ نساء میں. اچھا, اور بھی بہت سارے احکام ہیں سورہ نساء میں. یتیم کا مال کھانے پر بہت شدید وعیدیں ہیں. یتیم کا مال کیسے کھایا جاتا ہے؟ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت کھا جائے, بڑا بھائی چھوٹی بہن کی وراثت کھا جائے. یاد رکھو, کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی کو پریگنینسی تھی, 1 دن کا حمل تھا, اس حمل کا بھی وراثت میں پورا حصہ ہے. اس کو لڑکا فرض کیا جائے گا اور لڑکے کا حصہ نکال کے رکھا جائے گا. اگر لڑکی ہو گئی تو آدھا کم کر کے بانٹ دیں گے, ورنہ اس کو کیا فرض کریں گے؟ لڑکا. اور اگر ٹوئنز پیدا ہو گئے تو دوبارہ سے تقسیم ہوگی وراثت. تو اس حمل کا بھی شریعت نے حصہ رکھا ہے. وراثت کے احکام میں آج بہت زیادہ کوتاہی ہے. عام طور پر بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بھائی وہ باپ کی ساری وراثت پہ قبضہ کر کے اس کو جیسے چاہے اڑاتا رہتا ہے, چھوٹوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ان کو عید بقرعید پہ بس کھلایا پلایا جا رہا ہوتا. اور بہنوں کا حصہ تو گاؤں دیہاتوں میں تو رواج ہی نہیں ہے بہنوں کا حصہ دینے. تو قرآن نے یہاں عورت کی وراثت کھانے کو منع کیا. دیکھو, غیرت کے ساتھ زندگی گزارو, خدا کی قسم مزہ نہ آئے پیسے واپس. جو آدمی 5 روپے کی لالچ کرتا ہے 5 کروڑ کی بھی وہی کرتا ہے, اور جو 5 کروڑ کی لالچ نہیں کرتا وہ 5 روپے کی بھی لالچ نہیں کرتا. ایک زندگی میں اصول بنا لو کہ میرا پیسہ صرف وہ ہے جو میرا ہے. کسی کی جیب میں کیا ہے, آپ کی بیوی کے پاس کہاں سے پیسہ آتا ہے, اس کے باپ نے اس کو کیا دیا, اس کے پاس کتنا سونا ہے, اس سے بے غرض ہو جاؤ آپ. بہت سے مرد اپنی عورتوں کو تنگ کرتے ہیں, تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے, تم بتاتی نہیں ہو, تمہارے باپ نے تمہیں اتنا دیا, تمہیں وراثت تمہیں اتنی ملی, کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے. چھوڑو یار, تمہارا تھوڑی ہے وہ, تم اپنی ذمہ داری ادا کرو. آلو پیاز ٹماٹر کی عید بقرعید کی اپنی ذمہ داری ادا کرو. بولو بھائی, مجھے اللہ نے مرد بنایا, گھر کا سربراہ بنایا, مجھے جو اللہ دے گا, جو میرے حقوق ہیں وہ میں پورا کروں گا. عورت پر کو اللہ نے مال دیا, لیکن اس مال میں شوہر کا حق بالکل بھی بولو نہیں ہے. یہ اللہ کا قانون ہے بنایا. اس مال میں شوہر کا حصہ مرنے کے بعد تو ہے, زندگی میں نہیں ہے, کوئی حصہ نہیں ہے اس میں. حتیٰ کہ بچوں کا بھی ٹوٹل خرچہ کس کے اوپر ہے؟ باپ پر. وہ بھی شریعت نے ماں پر نہیں ڈالا. ہاں, عورت کے لیے فضیلت ضرور ہے کہ وہ اپنے شوہر پہ خرچ کرے گی تو ڈبل ثواب ملے گا اس کو, لیکن مرد مطالبہ نہیں کر سکتا. وہ اپنے اختیار سے اپنے میاں کو دے دے کہ آپ بھی اتنا خرچ کرتے ہیں تو مجھے اللہ نے مال دیا ہے, کبھی ضرورت ہو تو آپ کی خدمت میں, جناب کی خدمت میں, ٹھیک ہے نا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے مسکین تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ترغیب دی صدقہ خیرات کی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ حضرت زینب وہ نبی کے گھر آئیں اور پوچھا, یا رسول اللہ. اچھا, انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پہلے پوچھا کہ میں آپ کو صدقہ دے سکتی ہوں, آپ میرے شوہر ہیں, کیا نبی سے آپ جا کے پوچھ لیں گے؟ عبداللہ بن مسعود کو شرم آئی کہ میں اپنے بارے میں کس سے جا کے پوچھوں؟ نبی سے, کہ میری بیوی مجھے پیسے دینا چاہتی ہے, کیا اس کو صدقے کا ثواب ملے گا؟ غیرت تھی صحابہ نے فرمایا, میں نہیں پوچھوں گا جا کے, یہ مجھے شرم آتی ہے ایسا پوچھتے ہوئے, تم نے پوچھنا ہے تم ہی جا کے پوچھو. لیکن ان کو کہا کہ نام نہیں بتانا, کہ میرے بارے میں, ایک حیا آتی ہے نا انسان کو, میرے بارے میں نہیں بتانا, ایسی کامن مسئلہ پوچھنا. تو حضرت زینب چلی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ. حضرت بلال خادم تھے, باہر نکلے, کون ہو, کیوں آئی ہو, نام نہیں بتایا کہ بھائی ایک عورت اپنے شوہر پہ اگر پیسے دیتی ہے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا. نبی نے پوچھا, نام پوچھ کے آؤ, کون پوچھ رہی ہے؟ نبی نے فرمایا حضرت بلال سے نام پوچھ کے آؤ, ٹھیک ہے نا. اب وہ چاہ رہی تھی کہ نام نمایاں نہ ہو تاکہ شوہر کے راز فاش نہ ہو نا. ہوتا یہ ہے نا کہ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے اس طرح شوہر کا نام فاش نہ ہو. تو انہوں نے پھر صرف اپنا نام بتایا, زینب. پوچھو زینب آئی ہیں, تو تاکہ مدینہ میں تو بہت ساری زینب نام کی عورتیں تھیں. حضرت بلال نے جا کے نبی سے عرض کیا, یا رسول اللہ, جو خاتون مسئلہ پوچھنے آئی ہیں ان کا نام ہے زینب. آپ نے فرمایا, ایو زینب, کون سی زینب؟ مدینہ میں تو زینب نام کی خاتون بہت ہیں, ان سے پوچھو کون سی زینب. شاید نبی اس لیے بھی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ شوہر کا تو پتہ چلے, کس شوہر پہ خرچ کرنا چاہتی ہیں, شوہر کا تو پتہ چلے. تو حضرت بلال نے آ کے پوچھا, نبی پوچھ رہے کون سی والی زینب؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی. حضرت بلال نے جا کے بتایا, نبی تو خوش ہوئے, وہ تو چاہتے تھے عبداللہ بن مسعود پہ خرچ ہو. تو آپ نے فرمایا حضرت بلال سے ان کو بتا دو تمہیں 2 اجر ملیں گے اگر اپنے شوہر پہ خرچ کرو گی, ایک صدقے کا اور ایک رشتہ داری جوڑنے کا.
رشتہ داری جوڑنے میں میاں بھی تو آتا ہے نا, وہ بھی تو رشتہ دار ہی ہے نا وہ بھی کیا ہے. تو عورت اگر اپنے شوہر پہ خرچ کرے لیکن شوہر لالچی نہ ہو. جو لالچی میاں ہے نا ان کی عورتوں کو میں منع کرتا ہوں کہ اپنے شوہروں پہ خرچ کرو. پتہ نہیں ہم لالچی لوگوں سے کچھ شاید ذاتی طور پر ہمیں کوئی بغض ہے. لالچی آدمی کو 5 روپے بھی کھلانے کا دل نہیں کرتا, اس سے اس کی لالچ اور بڑھتی ہے. مستغنی ہو آدمی, عورت کے مال پہ نظر نہ رکھے, پھر عورت کو چاہیے اس پہ بھی, بلکہ عورت کو اگر شوہر غیرت مند ہے عورت کو بولے بھائی میرا مال میرا ہے ہی نہیں, ہم اور آپ ایک ہیں تو مال بھی ہمارا کیا ہے, ایک ہے, آپ کو جب ضرورت ہو آپ لے لیں. عورت کو تو یہی کرنا چاہیے, لیکن مرد کو چاہیے وہ اپنی بیوی کے مال پہ نظر بولو نہ رکھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں ایک بات. دوسری بات یہ کہ عورت پر شوہر کا خرچہ بالکل بھی نہیں ہے, چاہے کتنی کروڑ پتی ہو. عورت پر اپنا خرچہ بھی شوہر کے ذمے ہے, چاہے جتنی کروڑ پتی ہو, اس کا اپنا خرچہ کس پر ہے؟ شوہر. لیکن علاج میں نہیں ہے ایسا. بعض خواتین کو یہ مسئلہ معلوم نہیں. جب عورت بیمار ہوتی ہے نا, علاج بیمار ہوتی ہے, اس کے پاس اگر پیسہ ہے تو شرعن اپنا علاج اپنے پیسوں سے لازم ہے. شوہر پر بیوی پر علاج کے لیے خرچ کرنا لازم نہیں ہے. ہاں جب خرچ کرے جب بیوی کے پاس پیسے نہ ہو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اب عورت کروڑ پتی ہے, علاج آغا خان میں چل رہا ہے, میاں بیچارہ خرچ کر کر کے اس کے بنیان بک رہے ہیں مارکیٹ میں, سمجھ رہے ہیں نا, وہ بنیان سے بھی گیا. یہاں بعض خواتین کی طرف سے پھر زیادتی ہوتی ہے. تو علاج کا جو خرچہ ہے, اگر پیسہ ہے, پیسہ نہیں ہے تو پھر تو شوہر کی اخلاقی ذمہ داری ہے, وہ بیچاری کہاں سے کرے گی. اگر اس کے پاس پیسہ ہے, دیکھو اگر عورت کے پاس 1 کروڑ روپے بھی ہیں, آلو پیاز ٹماٹر کا خرچہ پھر بھی کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے, چاہے وہ رکشہ چلا رہا ہو, کیونکہ یہ نان نفقے میں آتا ہے. علاج نان نفقے میں نہیں آتا, سمجھتے ہیں؟ نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے, چاہے وہ غریب ہے. لیکن علاج نان نفقے میں نہیں آتا. ہر آدمی کا علاج اصل میں اس کے اپنے پیسوں سے ہوتا ہے. جیسے آپ اگر مر جائیں گے نا تو آپ کے کفن دفن کا خرچہ سب سے پہلے آپ کے خرچے پہ ہوگا. تبھی وراثت میں سب سے پہلے کیا نکالا جاتا ہے؟ کفن دفن کا خرچہ. تو اسی طرح بیماری میں علاج کا خرچہ سب سے پہلے کس پر ہے؟ آپ پر ہے. آپ کے ابا بیمار ہیں تو ان کا علاج سب سے پہلے ان کے پیسوں سے ہوگا. اماں بیمار ہیں تو اماں کا علاج سب سے پہلے اماں کے پیسوں سے ہوگا. بھائی بیمار ہے تو بھائی کا علاج سب سے پہلے بھائی کے, آپ بیمار ہیں تو آپ کا علاج سب سے پہلے آپ کے پیسوں سے. وہ ختم ہو جائیں پھر ادھر ادھر تعاون ہوگا. تو یہ بھی ایک اہم ترین مسئلہ ہے جو ہماری خواتین کو معلوم نہیں. ایک افراط و تفریط ہے نا, یورپ میں شوہر اپنی بیوی کو 5 روپے کی چائے بھی نہیں پلاتا, اور ہمارے یہاں پورا ہی نچوڑ لیا جاتا ہے میاں کو. تو اعتدال اس میں ضروری ہے. اس لیے خواتین کو بولو کہ جب علاج ہونا تو پھر پہلے اپنے پیسے.